السلام علیکم. میرے ساتھ اس وقت ساجد امین موجود ہیں جن کا فیس بک پہ نام محمد ابن امین اور اپنی شاعری کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ بھی ابن امین یوز کرتے ہیں. تو ہمارا فرسٹ ٹور ہے اکٹھے جو ہم کسی جگہ گئے ہوئے ہیں جس کا نام کھبے کی جھیل وادی سون خوشاب ضلع میں واقع ہے. تو ہم بیٹھے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ ایک دوسرے سے پرسنل قسم کے سوال پوچھے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو میرا؟ الحمدللہ. بڑا فارملی سے ہم نے یہ شروع کیا ہے انٹرویو، حالانکہ دوستوں میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ سے سوال جو پہلا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کبیر والا سے ہیں اور سخنوروں کی دھرتی تو وہ موجود ہی ہے کہ وہاں پہ شاعر پیدا ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کب سے شاعری شروع کی؟ کیونکہ مجھے ملتان آنے کے بعد ہی پتہ لگا تھا کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور بڑی اچھی اچھی قسم کی آپ نے چھوٹے چھوٹے شعر لکھے ہوئے ہیں، لیکن کتابی شکل میں کوئی شعر ایسا نہیں ہے آپ کا. سب سے پہلے اس حوصلہ افزائی کا شکریہ کہ آپ نے اس تمام گفتگو کو اس طرح فلم بند کرنے کا سوچا. اور میں دو تین باتوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گا. وہ یہ کہ میں کوئی باقاعدہ شاعر نہیں ہوں. نہیں، لیکن وہ ہے کہ میں سوال یہ ہے کہ شاعری شروع کہاں سے یہ کی؟ آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ کچھ اگر پوسٹ کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی میں شکر گزار ہوں اپنے فیس بک بنانے والے کا، مارک زکربرگ مارک زکربرگ کا، کہ انہوں نے وہ پلیٹ فارم دیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ہاتھ چھاپ دیتے ہیں. تو اگر ہم شاعری کے آغاز کی بات کریں، یا یہ کریں کہ میں جناب ان لفظوں کی ترتیب کو اس طرح کرنا کہاں سے سیکھا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میٹرک کے زمانے میں میرے ہاتھ ایک کتاب لگی تھی، محسن نقوی کی بندے گوا. ٹھیک ہے. اور ان دنوں میرے باقی آپ کی ابتدا کتاب سے ہوئی ہے، جو سب کے ساتھ ہوتا ہے وہ والا معاملہ؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ایسا کوئی واردات، ذاتی واردات لازم بات ہے، ان سے ہم بھی دو چار ہوئے اور ان کا اثر شاعری میں آیا ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ہو سکتا ہے میں اس طرح اظہار نہ کر پایا ہوں، لیکن اس کو بھی میں شاعری ہی کی وجہ گردانتا ہوں. وہ ایسی بات چلی تھی کہ میرے ہاتھ ایک کتاب لگی، اور ان دنوں جو میرے دوستوں میں کافی قریب ترین تھے، مدثر نعیم، ٹھیک ہے. ان کے پاس کافی بیٹھنا ہوتا تھا. تو پھر ہم اس کے تھوڑی بہت شاعری اس طرح ڈسکس کرتے تھے اور یہ کرتے تھے، اور پھر اس کے موضوعات بڑے متاثر کن ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح پھر اعتبار ساجد کو پڑھنا شروع کیا. اور سب سے بڑی بات، جیسے آپ نے بتایا کبیر والا کی دھرتی سخن گوروں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کبیر والا کے جس شاعر کا سب سے پہلا شعر پڑھا تھا وہ فیصل ہاشمی تھا، اور اس کا شعر آج تک مجھے یاد ہے. سنا دیں وہ وہ یہ بھی تھا ساتھ کہ میں. پہلے تو میری رگ رگ سے خون کو نچوڑا. ٹھیک ہے. پہلے تو میری رگ رگ سے خون کو نچوڑا، پھر کہا تیری تو رنگت ہی پیلی ہے. آئے ہائے واہ. تو فیصل ہاشمی بڑے اچھے شاعر بہت ہیں اچھے. کبیر اور والے کے. پھر ان کی کوزہ گر پڑی، اور پھر جناب سرقمر شہزاد، جی. کیا بات ہے ان کی. تو ان شخصیات کے ہوتے ہوئے، اور پھر مشہور زمانہ جو شاٹ بازار پہ ایک چوک پر ایک ہوٹل ہوا کرتا تھا اکرم آسی کا. اکرم آسی خود بہت اچھے شاعر تھے. بالکل بالکل ایسا شاعر ہیں، اب لکھتے ہیں کہ نہیں. پھر اس طرح پھر خادم رضوی صاحب سے ایک دو ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو پتہ چلا شاعری میں وہ ایلیمنٹس یا وہ ایسی پوٹینشل ہے جو کہ آپ کی بہت سی ضروریات کو پورا کرتی ہے. جو کہ یعنی کہ بہت عجیب سا لفظ ہوگا شاعری اور ضروریات کا، لیکن میرے نزدیک یہ اس طرح ہے کہ شاعری میری اس اظہار کی مکمل ضرورت کو پوری کرتی تھی جو میں چاہتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس طرح اب میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی باقاعدہ شاعر ہوں. باقاعدہ شاعر سے مراد میرے یہ نہیں ہے کہ میں شاعروں کسی ایک استاد شاعر کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے شعر جو ہیں وہ وزن اور دوسری تراکیب کے مطابق پورا کرتے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ خیر مختصر سی کہانی ہے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو شاعری کی طرف راغب ہونے کی ایک وجہ، ایک نہیں بہت سی وجوہات میں نے بیان کر دی. ایک وہ کتاب میرے ہاتھ لگی تھی، پھر سخنوروں کا شہر ہے، مختلف جناب ہم پڑھتے تھے. اور پھر جو آپ نے اگلی بات کی کہ شاعری یہی وجہ بنی ہے کوئی اور، تو شاعری کے بعد ہی وہ جو لطیف جذبات ابھرے، اور پھر ان کی طرف ہم راغب ہوئے، اور پھر چاہا کہ یہ واردات ہمارے ساتھ بھی سرزد ہو. اور وہ ہوئی. اچھا، مطلب یہ خود چاہا گیا؟ اور نہیں، خواہش، یعنی کہ خواہش یا اس کی طلب تھی. ٹھیک ہے. اور ہوئی، بالکل ہوئی، بھرپور ہوئی.
اس کا ایک الگ اثر ہوا. اس سے یہ ہوا کہ اس سے جناب شاعری کو میں جو میرا انداز بیان تھا وہ حقیقت کی طرف راغب ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. کہ پہلے سمجھتے تھے کہ شاعری کے لیے آپ کے ساتھ پیار و محبت کے حسین تعلقات کا سرزد ہونا ٹھیک ہے. ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. شاعری بہت وسیع موضوعات کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے اور سمیٹ رہی ہے. اچھا، ویسے شاعری کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم اس کی وجہ سے فطرت کے تھوڑا قریب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں جس وجہ سے ہم یہاں پر موجود بھی ہیں کہ فطرت بھی ہے اور سکون بھی ہے اور تھوڑی شعر و شاعری بھی ہے. ایسے ہی تو یہ بہت بڑی وجہ بنی. اور جس میں جو شاعری کے جو شروع کے جو میرے موضوعات رہے، جو اب تک میں اس میں اپنے آپ کو بڑا تشنا محسوس کرتا ہوں، وہ ہے انسان. ہمیشہ سے میری کوشش رہی ہے کہ، اور میں جانتا رہا ہوں کہ انسان کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے. کیونکہ جیسے ہماری ایک دو دن جو یہاں پہ رہے ہیں ہم، اس میں ہماری جو گفتگو کا محور بھی رہا ہے ہاں. انسان یا انسان سے متعلق جو چیزیں تھیں. تو جو کل ہم نے ایک پکچر بنائی اس کے اوپر آپ نے ایک شعر بھی دیا تھا کہ وہ اس جہاں سے اس جہاں کی طرف، مجھے اب شعر یاد نہیں ہے لیکن وہ بڑا پیارا شعر تھا. اس میں بھی یہی بالکل ایسا ہی تھا. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی وسیع اور ایک گنجلک بھی کہہ سکتے ہیں اور حل نہ ہونے والا مسئلہ ہے، جو کہ شروع سے ہی شاعروں کو درپیش رہا ہے. شاعروں کو ہی نہیں، بہت سے ہر سوچنے والے کو درپیش رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو موضوع ہے نا، اس موضوع نے کئی دفعہ جناب آپ لوگوں کو ہی بتاتے ہیں، مجھے تو خیر اتنا نہیں پتا، سچی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں حوصلہ افزائی کرنے والے میرے دوست ہیں وہی بتاتے ہیں کہ یار یہ بہت اعلیٰ لکھا ہے. وہ اس کے پیچھے وہ جو سوچ ہوتی ہے، یا اس سے کہہ لیں کہ تحت الشعور میں اگر وہ چیز ترتیب پا رہی ہوتی ہے، وہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ یار انسان کیا ہے. چلیں، شکریہ ساجد. اور